بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارا یوٹیوب چینل نالج فضل الہی میں۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے شادی یعنی نکاح کے لیے شریک حیات کا صحیح انتخاب کیسے کیا جائے۔ شادی ایک ایسا تقریب ہے جو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی اس کے اچھے یا برے اثرات رہتے ہیں۔ اگر شریک حیات کا چناؤ صحیح کر لیا تو ساری زندگی خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ بدقسمتی سے چناؤ غلط ہو گیا تب تو ساری زندگی کچھ نہ کچھ پریشانی لگی رہتی ہے، یا میرٹل لائف برباد ہو جاتا ہے اور سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ منزل قمری کا ذکر ہے، اور ہر ایک انسان کسی نہ کسی منزل قمری میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک منزل قمری والے ایک دوسرے کے لیے موافق نہیں ہوتے۔ کچھ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں تو کچھ دشمن۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ انسان ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں تو کچھ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے شریک حیات دشمن منزل قمری میں سے ہیں تو ساری زندگی غریبی، مصیبت، پریشانی جھیلنے کے لیے تیار رہیں۔ غربتی، پریشانی، دکھ، تکلیف آپ کی زندگی کا حصہ ہو گیا۔ آپ کا لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر آپ کی پیدائش منزل قمری سے، اس کی پیدائش منزل قمری دوسری منزل کی ہو یا چوتھی منزل کی ہو یا 8ویں منزل کی ہو یا 9ویں منزل کی ہو، اگر آپ کا لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر اس منزل قمری میں سے ہو تو خوشحالی، عیش و عشرت، ترقی آپ کا مقدر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر شادی کے بعد زندگی اچھی یا بری کروٹ لیتی ہے۔ کچھ لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ بدحال۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، آپ کی اہلیہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے احوال پوچھے، خیر و خبر پوچھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے بتایا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، روزی کی بڑی تنگی ہے۔ خیر و خیریت معلوم کرنے کے بعد جب جانے لگے تو کہا، اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا چوکھٹ بدل لے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر لوٹے تو آپ کی اہلیہ بتائیں، ایک بزرگ آئے تھے آپ سے ملاقات کے لیے۔ خیر و خیریت معلوم کرنے کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے کہا چوکھٹ بدل لینے کو۔ یہ سنتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام مرجھا گئے، اور اہلیہ کے پوچھنے پر آپ نے کہا، وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے جو چوکھٹ بدلنے کو کہا، اس کا مطلب میں آپ کو طلاق دے دوں اور دوسری نکاح کر لوں۔ زوجہ فرما بردار تھیں۔ کہا، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کیجیے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زوجہ کو طلاق دے کر دوسری نکاح کر لیتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ اس دن بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، آپ علیہ السلام کی بہو تھیں۔ آپ علیہ السلام نے خیر و خیریت معلوم کیے تو پتہ چلا خوشحال ہے، روزی کی فراوانی ہے۔ جب آپ جانے لگے
تو بہو سے کہا اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا، اور کہنا اب چوکھٹ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم علماء جعفر کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس لیے تھا کہ آپ علیہ السلام یہ جانتے تھے ان دونوں کا منزل قمری ایک دوسرے کے مخالف ہے، اگر ساتھ رہے تو ساری زندگی غریبی، بے روزگاری، تکلیف و مصیبت میں گزرے گی، اس لیے چوکھٹ بدلنے کا حکم دے دیے۔ اللہ کے نبی کا کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا۔ فی امان اللہ۔